حکومت کا پیٹرول کی قیمت میں تقریباً 20 روپے فی لیٹر اضافے کا امکان۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کیا۔ وزیر خزانہ کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا کیا گیا، جس کے بعد ہائی سپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 273 روپے 40 پیسے ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرولیم کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے اضافہ کیا گیا، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے 95 پیسے ہو گئی۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ دنوں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور اوکرا کے ساتھ تیل کی قیمتوں کے بارے میں مشاورت ہوئی، لہٰذا ملکی مفاد سامنے رکھتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ البتہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عوام کے لیے جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل فل کورٹ بنانے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کل سنایا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت کی، جس میں وکیل فیصل صدیقی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ سے بینچ کی تشکیل پر اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ درخواست میں واضح لکھا ہے کہ اس مقام پر فل کورٹ بنانے سے کیس متاثر نہیں ہوگا۔ فیصل صدیقی نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے یقین دلایا ہے اس کیس کے دوران کسی سویلین کا فوجی ٹرائل نہیں ہوگا۔ عدالتی نظیر ہے کچھ ججز سماعت سے معذرت کر لیں تو بقیہ ججز کا فل کورٹ بنایا جا سکتا ہے۔ جو حکومت کی جانب سے بینچ پر اعتراضات کیے گئے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ 3 ججز نے کیس سننے سے معذرت کی اور وہ فل کورٹ کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ فیصل صدیقی کے دلائل پر جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ 3 ججز نے کیس سننے سے معذرت کی ہے۔ موجودہ کیس میں صرف ایک جج نے کیس سننے سے معذرت کی۔ کیس سننے سے معذرت تو ذاتی وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے۔ تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں، وزیر اعظم کی بھارت کو پھر مذاکرات کی پیشکش۔ اسلام آباد میں منرل سمٹ سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تنازعات کے پرامن حل پر یقین رکھتے ہیں، جنگیں مسائل کا حل نہیں، بات چیت سے آگے بڑھا جا سکتا ہے اور ہمیں اپنے وسائل عوامی مفاد پر خرچ کرنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اپنے ہمسائے سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہمسایہ بھی سنجیدہ معاملات میز پر بیٹھ کر حل کرنے پر تیار ہو۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاکستان امریکہ سے بھی باہمی اعتماد اور احترام کی بنیاد پر بہترین تعلقات چاہتا ہے۔ امریکہ سے ایسے تعلقات نہیں چاہتے جس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریکارڈنگ منصوبہ بھی ملک کی تاریخ میں خاص اہمیت کا حامل ہے اور تھرکول دنیا میں کوئلے کے بڑے منصوبوں میں سے ایک ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کیا ہم کسی کارٹیل یا سیاسی وجوہات کی بنا پر تذبذب کا شکار تھے؟ کرپشن بھی ترقی میں بڑی رکاوٹ بنی، ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تشدد کیس، رضوانہ بدستور آکسیجن پر، سانس لینے میں مشکلات۔ رضوانہ کے علاج کے لیے قائم میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر جودت سلیم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ رضوانہ بدستور آکسیجن پر ہے، اگلے 48 گھنٹے اہم ہیں، بچی کے سر اور کمر کے زخم مسلسل پٹیاں کرنے سے بھر رہے ہیں۔ پروفیسر جودت سلیم نے کہا کہ رضوانہ کے دونوں بازوؤں اور پلاسٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ فرانسک ٹیم نے رضوانہ کے زخموں کے نمونے حاصل کیے۔ فرانسک رپورٹ سے زخم کی نوعیت اور کتنے پرانے ہیں پتہ چل سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ رضوانہ کو سانس لینے میں مشکلات ہیں، اسے ICU میں رکھا گیا ہے، اس نے آنکھیں کھولنا شروع کی ہیں، اس کی آنکھوں پر خون جمع ہوا ہے، خوراک کی کمی اور صحت کا خیال نہ رکھنے کی وجہ سے بھی رضوانہ کی حالت خراب ہوئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف کو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ٹیلی فون کیا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم کو بچی رضوانہ کے کیس، صحت اور علاج معالجے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ بچی کے والدین نے ملاقات میں انصاف اور مدد کی اپیل کی۔ وزیر اعظم نے مظلوم خاندان کی ہر ممکن مدد اور فوری انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔